اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی حیران کن معلومات پر مشتمل تحریر۔ اس تحریر کو ضرور پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمانے لگے کہ ماہر امراض دل ہونے کے ناطے مجھے دنیا بھر سے طبی اجتماعات اور محاضرات میں شرکت کی دعوت ملتی ہے، مگر یہ والا محاضرہ سیمینار مجھے دعوت نہ ملنے کے باوجود بھی شمولیت پر اکسا رہا تھا، اور اس شدت سے شرکت کی خواہش کا سبب اس سیمینار کا اچھوتا عنوان تھا، جس کے مطابق امراض لگنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، جیسے برین ہیمریج کتنے بجے ہوگا، شوگر کا مرض دن کے کتنے بجے لگے گا، یا دل کا دورہ کس وقت پڑ سکتا ہے، دماغ کی شریانیں پھٹنے کا کون سا وقت ہوتا ہے، کیا کسی مرض کے لگنے کا ایک وقت بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرا شوق اور تجسس جیت گیا۔ میں نے ویزا لگوایا اور ٹکٹ کٹوا کر جرمنی کے شہر ڈسٹلڈرف میں ہو رہے اس مناسبت کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ سیمینار کے دوران میری کوشش رہی کہ کسی بھی موضوع پر ہو رہی گفتگو میں اپنی شمولیت لازمی بناؤں، مگر امراض دل سے متعلق کوئی بھی نشست چکنے نہ پائے۔ پہلے دن کی نشست میں ایک جرمن مقرر، جن کا مذہب کوئی بھی ہو مگر مسلمان نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق تھا، تقریر کر رہے تھے۔ آپ کے مطابق دنیا بھر سے مریضوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد طبی علوم کے علماء نے یہ جانا کہ دل کے منجملہ اعراض اور مشاکل جیسے دل کی شریانوں کا بند ہو جانا، یا دماغی امراض جیسے دماغ کو جاتی شریانوں کا بند ہو جانا یا پھٹ جانا صبح کے 8 بجے واقع ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بیان کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں خون کا دوران سست پڑ جاتا ہے۔ اگر شریانیں پہلے سے ہی جامد مواد سے اٹی ہوئی ہوں تو خون کے بہاؤ میں رکاوٹیں نیند کے بعد پڑتی رہتی ہیں۔ خون شریانوں میں بہتے ہوئے یا خاص طور پہ ان اٹی ہوئی جگہوں سے گزرتے ہوئے لوتھڑوں کی شکل اختیار کرتا ہے، کلوٹس کے کلاٹ۔ اللہ تعالیٰ تبارک نے ہمارے جسم نظام میں ایسا طریقہ رکھ چھوڑا ہے، کیمیاوی عمل بنا دیا ہے، جو دباؤ کی حالت میں ان شریانوں میں اکڑاؤ پیدا کر کے انہیں پھٹنے سے بچاتا ہے۔ لیکن شریانوں کو یہ اکڑاؤ اور اس میں جم جانے والے خون کے لوتھڑوں کی وجہ سے دل کا دوران خون رک جاتا ہے، جو دل کے دوران یا دماغی شریانوں کے پھٹنے کا برہم مقرر ہے، جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس عارضے سے بس وہی بچ سکتا ہے جو صبح سویرے جاگ جائے، اور اگر نیند کے دوبارہ حاجت محسوس ہو رہی ہو تو گھنٹہ بھر جاگنے کے بعد سونا چاہیے، تو پھر سے سو جائے۔ اس سے ہمارے جسم سے بنا ہوا وہ میگنیزیم جو شریانوں کو اکڑا کر پھٹنے سے بچا رہا ہے، وہ میگنیزیم بند ہو جائے گا اور طبعی سلسلہ پھر سے بحال ہو جائے گا۔ مقرر بولتا جا رہا تھا اور میرا دماغ بس ایک ہی بات کو سوچ رہا تھا کہ مقرر شاید مجھے نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیسے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے کو سمجھنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے ہم بھی اکثر اذان کی آواز میں یہ سنتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیسے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صبح کی میٹھی نیند کو اور اس میٹھی نیند کے لیے ہماری خواہش کو سمجھتے ہیں، کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں صبح سویرے جگا کر کسی عذاب میں ڈالا ہے۔ سچ جانیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جگا کر ہماری زندگی کو بچایا ہے۔ میرے کلینک پر کئی مسیحی بھائی بھی علاج کے لیے آتے ہیں۔ اگر مجھے ادراک ہو جائے کہ یہ آدمی کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے والا ہے تو اسے کہتا ہوں، بھائی صبح سویرے 4 یا 5 بجے جاگ کر اپنے گھر کا ایک چکر لگا لیا کرو، پانی وغیرہ پینے کی حاجت ہو تو پانی پی لیا کرو، دیگر کسی حوائج سے فراغت کی ضرورت ہو تو اسے فارغ ہو لیا کرو، اور دوبارہ سونے کی حاجت ہو تو پھر سو جایا کرو، مگر اپنے آپ پر اس وقت جاگنا لازمی کر لو۔ بھائیوں، سائنس سے یہ ثابت کیا اور علمی بحوثات سے یہ بات سامنے آئی کہ صبح نماز کے لیے جاگنے سے جسم کے اندر بن رہے کیمیاوی تغیرات بند ہو جاتے ہیں، اونچا ہو رہا خون کا دباؤ راہ راست پر آ جاتا ہے، خون کے جلد اجزاء پھر سے تحلیل ہو کر بہاؤ کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے متوقع امراض سے نجات مل جاتی ہے۔
انتخاب ڈاکٹر میاں محمد جاوید عظمی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جب بھی میں بچوں کو اٹھاتی ہوں تو کہتی ہوں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور میں یہ بات بول کر بچوں کو اٹھا کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ سبحان اللہ، میں نے آج یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم صرف منہ سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ ہمارے رب کی قدرت اور ہمارے رب کی شان کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں مقرر کی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، سب لوگ ہم لوگ یہ بات جاننے کی کوشش کے بعد آج کے بعد ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اور ابھی تو صرف ایک نماز، جو نماز دین سے بہتر ہے کے بارے میں ہم نے جانا۔ اس طریقے سے جب ہم دن کے 4 رکعت، چاروں نمازیں کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں کتنی ساری معلومات ہوگی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز ہماری زندگی کا کتنا اہم رکن ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم پہ جو 5 ٹائم نمازیں فرض کی گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور اگر اللہ ہماری کوئی بھی نماز مس ہوتی ہے تو یا اللہ ہمیں تو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس دعا کی برکت سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہم سب کو نماز ہی بنا دے اور ہماری نماز کو قبول اور منظور فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔